أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ ہم لوگ یہاں خیریت سے ہیں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے اور قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق دے دے تو ہماری زندگی آسان ہی آسان ہے، اس میں کچھ نہیں، بے حد آسان ہے۔ آئیے اپنے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین اپنے مال خوشی سے دیں یا ناراضگی سے وہ قبول نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا ایمان نامکمل ہے، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی بدنیتی اور سستی سے جاتے ہیں، اور ان کے مال اور اولاد ان کے لیے آزمائش ہیں، اور یہ دل سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 57 اور 58۔ پہلے 57 پڑھتے ہیں۔ لو یاجدون ملجأ، اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ، او مغارات یا غاریں، او مدخلا لولو یا گھس بیٹھنے کی جگہ، تو ضرور لوٹ جائیں، الیہ اس کی طرف، یا جماعون اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں۔ منافقین جو کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی آسانی کے لیے جو مسلمانوں کا دکھاوا کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ محض اس وجہ سے اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کفار جیسا معاملہ ہونے لگے گا اور ان کا جو دنیاوی فائدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل کفر کے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، منافق اس زمانے میں تو کیا آج بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہی منافق نظر آئیں گے۔ غور کریں ذرا، کیا حرکتیں ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا قسمیں ہیں، کیا وعدے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ بزدل ہیں، یہ دوگلے پن کا شکار ہیں، ان کے ہر رویے سے نفاق ظاہر ہوتا ہے، یعنی ان کو ایسی جگہ مل جائے جہاں دشمنوں اور مسلمانوں سے چھپ کر یہ رہ سکیں تو وہ یہ وہاں چلے جائیں گے۔ ملجان سے مراد ہی ہے محفوظ ٹھکانہ یا پناہ گاہ۔ اور مغاراتن یا غاریں مل جائیں ان کو، یعنی پہاڑوں کے اندر غاروں جیسے محفوظ ٹھکانے مل جائیں تو یہ کبھی آپ کے ساتھ نہ رہیں۔ اور اگر کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے جیسے سام یا خرگوش بلوں وغیرہ میں رہتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، تو یہ ایک پل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گزاریں۔ یجمعون کا مطلب ہے تیزی سے بھاگنا اور روکی سے نہ رکنا۔ یہ اس طرح آپ سے دور جانا چاہتے ہیں۔ غرض اسلامی حکومت کا خوف نہ ہو تو یہ سب دعوے چھوڑ کر بے تحاشا اس طرف بھاگنے لگیں، کیونکہ اسلامی حکومت کے مقابلے کی طاقت ہے نہ کوئی پناہ گاہ، تو اس لیے قسمیں کھا کر جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ آیت نمبر 58 پڑھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَلْمِزُكَ جو تان کرتے ہیں آپ پر، نعوذ باللہ، پھر صدقات کے بارے میں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا پھر اگر وہ دیے جائیں ان میں سے تو ردو راضی ہو جاتے ہیں وہ، وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا اور اگر وہ نہ دیے جائیں ان میں سے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ تو اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ آج بھی ایک خاص واقعے سے متعلق ہے جس میں ایک منافق ابن ذی الخویصرہ، تھوڑی اگر پروننسیشن غلط ہو جائے تو معذرت، ابن ذی الخویصرہ شامل تھا۔ آپ غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا انصاف سے کام لیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انصاف سے کام لیجیے۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف سے کام نہیں لوں گا تو کون لے گا۔ یہ واقعہ منافقین کی اس عادت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی پر الزام لگا کر اپنے فائدے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ غنائم کے مال میں آپ نے انصاف نہیں کیا، اور خاص طور پر زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں طنز اور اعتراض کیا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگاتے کہ آپ مال زکوٰۃ جو ہے تقسیم کرتے ہوئے انصاف نہیں کرتے۔ کتنی ہمت کی بات ہے ویسے۔ اب اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بدگمانی اور اناد کا اظہار تھا، لیکن ان کے پاس مال اسباب ہونے کے باوجود جب انہیں اس میں سے مال وغیرہ دے دیے جائے تو فوراً راضی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد دین یا انصاف نہیں بلکہ
اصل مقصد کیا ہے؟ مال حاصل کرنا ہے. یعنی مال دے دو تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کا ایمان، خوشی اور تعلق سب دنیاوی مفاد سے جڑا ہوا ہے. دیکھیں آج بھی ہمارا معاشرہ منافقوں سے بھرا ہے. زبان پر کچھ ہے، دلوں میں کچھ ہے. ہر دوسرا انسان منافقت میں گرا ہے. منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کی خوشی اور ناراضگی صرف دنیاوی فائدے کے لیے ہوتی ہیں. آیت نمبر 59 پڑھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر بے شک وہ راضی رہتے اس پر، ما آتاہم اللہ، جو دیا انہیں اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وقالو، اور وہ کہتے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتینا اللہ، ان قریب دے گا ہمیں اللہ، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، انا، بے شک ہم، اللہ راغبون، اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. منافقوں کے بارے میں جو کچھ ہم لوگوں نے پچھلی کئی آیات سے پڑھا وہ اتنا کچھ ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد ہم منافقوں میں ہی گرے ہوئے ہیں. ان کے اعمال، افعال، گفتگو، الزام، شک و شبہات سب واضح ہیں. کوئی بھی ایسی بات نہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، اولاد یعنی بیٹے وغیرہ سب کچھ موجود تھا. اس بات کو لے کر مومن بعض اوقات یہ سوچتے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہے تو اس لیے ان کو زیادہ دیا گیا نا. عام بندے کی سوچ میں تو یہی آتا ہے نا. اب اس آیت میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بہترین طریقہ تو یہ تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے انہیں دلوایا اس پر وہ لوگ راضی ہو جاتے، مطمئن ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے. لیکن یہاں تو معاملہ الٹ نظر آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مومن ہوتے تو شکایت ہی نہ کرتے، بلکہ جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس پر راضی ہو جاتے. جو ملا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتے، اور جو نہیں ملا اس پر صبر کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. مومن کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا مومن، بلکہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی اور سہارے، وسیلے یا مدد کی ضرورت نہیں. اللہ ہی ہمارا کفیل ہے، محافظ ہے، رازق ہے، ناصر ہے. یہ الفاظ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ادا کیے. لیکن جب لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہو چکی ہے، ڈرو، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. صحابہ کرام کا تو یہی جواب تھا نا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے. دیکھیں اس جملے میں پوری زندگی کے یقین کا نچوڑ ہے. رزق دینے کے لیے، دشمنوں سے بچانے کے لیے، انصاف دلانے کے لیے، پھر زندگی کے ہر خوف پر قابو پانے کے لیے، فقر ہے، غم ہے، دکھ ہے، اللہ ہی کافی ہے. کسی کی ضرورت نہیں انسان کو. یعنی جب سب راستے بند ہو جائیں تو مومن کا دل ہی کہتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ کسی انسان کے سہارے کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو صرف اللہ ہی کافی ہے. یہ اللہ پر توکل کی سب سے اونچی منزل ہے. دل سے خوف نکل جاتا ہے، امیدیں اللہ سے جڑ جاتی ہیں. پھر آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ امید رکھتے کہ آئندہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ. انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا دل، ہماری امید، ہماری رغبت سب اللہ سے جڑی ہے. ہم دنیا کے مال کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہیں، اور ہم جہاں بھی ہیں ہمیں یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ کون سی ایسی بات ہے اس میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہیں. کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں موت نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں زندگی نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں رزق نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں اولاد نہیں دے سکتا. مت جائیں کسی کے پاس، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھ کے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ عنایت کریں گے. بس اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں. میں تو کہتی تھی اللہ تعالیٰ آپ مجھے خرید لیں، مفت میں خرید لیں. میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے، میں بے قیمت ہوں، میرا کوئی مول نہیں ہے، میں بے مول آپ کے پاس بکنے کو تیار. بس ہو جائیے اللہ کے. آپ یقین کریں ساری دنیا کے فکر جو ہیں، غم جو ہیں، مٹ جائیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کی ایمان میں رہیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.